السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ Again, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, sisters? I hope you all are doing good, inshallah. So we will talk about the success today. ہم سبھی لوگ جو ہے سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں ہر حال میں سکسیس چاہیے، اور جو مومن ہیں انہیں تو دونوں جہانوں میں سکسیس چاہیے، خالص دنیا سے ان کا جو ہے بھلا نہیں ہوتا، تو اس لیے انہیں دونوں جہانوں میں سکسیس چاہیے، اور اس کا طریقہ ڈیفینیٹلی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکسیس کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، ہمیں جگہ جگہ پر سکسیس پانے والوں کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، اور ہمیں فارمولاز بتائے ہیں کہ کیسے ہم سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن سے ہی مدد لیں گے ایز آلویز، کوئی اور چیز تو ہماری اس پرپس کے لیے مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین اینڈ سم ٹائم ہدی للناس، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ سے، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم are the three letters. These are the known as حروف المقطعات۔ سو ان کا جو میننگ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، so I won't go deep in this ayah. Inshallah, this is the ayah number 1 of the Baqarah. Then when we move to the ayah number 2 Baqarah, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک جس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، سورہ بقرہ میں ہی شہر رمضان والی جو آیت ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہی ہوں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس فرمایا ہے قرآن پاک کو، اور یہاں پر ھدی للمتقین فرمایا ہے۔ سو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو سبھی کی ہدایت کے لیے، بٹ جو ایکچولی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ایکچولی گائیڈنس لیتے ہیں، جو ایکچولی اس کی مدد سے جو ہے اسی کی بتائی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہیں، وہ متقین ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ کانٹینٹ تو ہم دیکھتے ہیں سبھی کے لیے سیم ہے، ہر کنٹری میں اویلیبل ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن ہر کوئی تو اس کو فالو نہیں کرتا۔ سو اس طرح سے یہ بات پروف بھی ہو جاتی ہے کہ ھدی للمتقین یہ کیسے ہے، کیونکہ ہدایت یہ اس سے متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک سے پاک ہے، کوئی بھی آتھر اتنا بڑا کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب میں کوئی پوائنٹ کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یہیں پر کلیریفیکیشن مل گئی شروع میں ہی کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سو ہمیں بھی رہنمائی کے لیے اسی کو فالو کرنا چاہیے انشاءاللہ، اور کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا، یہی اسٹارٹنگ میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ سو ہم آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، البقرہ کی آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سو متقین جو ہے، جن کے لیے ہدایت ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ کون ہوتے ہیں متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ انسین، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں، 6 ہیں جن پر بن دیکھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ پر، پھر اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کی زندگی پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اس پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
اس لیے سب سے پہلے جو متقین کی صفات ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. سو الحمد للہ وی بلیو ان دا انسین، الحمد للہ. سو نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے پاس دوسری کوالٹی ہے کہ نہیں، ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو صلاۃ کو، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. who establish the salah، رائٹ. سو نماز اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پڑھنے کا ذکر نہیں کیا تھرو آؤٹ دا قرآن. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا. نماز پڑھنے کی کوئی آیت نہیں ملے گی، نماز قائم کرنے کی ملے گی. بیکاز نماز از the thing which has to be established by the person to be متقی. نماز کا اسٹیبلش ہونا کیا ہوتا ہے، اس کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کو اس کے طریقوں پر ادا کرنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سکھائے گئے ہیں. تو وہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. ناٹ لائک دا میجورٹی آف اس، کہ ہمارے روٹین میں جو خالی ٹائم ملا تو ہم اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. آل دو ہونا کیا چاہیے، کیا نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دن کا روٹین نماز کے سراؤنڈ ڈسپلن ہونا چاہیے. اف اٹ از دا ٹائم آف ظہر، سو وی ہیو ٹو پرائرٹائز دا ظہر دین دا ریسٹ آف دا تھنگس. اینڈ اف اٹ دا ٹائم آف دی عصر، سو وی ہیو ٹو پرائرٹائز دی عصر نماز دین دی ادر آف دا تھنگس، رائٹ. تو اسی طرح ہر نماز میں ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے، کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، وہ سبھی چیزیں جو ہے فالو کرنی، اس طرح سے نماز قائم کی جاتی ہے. And this is the second صفحہ of the متقی. سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ ایمان کا ہے، اس کے بعد نماز کا ہے. ٹھیک، ہمیں نماز قائم کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ہے تھرڈ مطالبہ ہم سے کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. سو بیسیکلی اس آیت میں ایک واضح کلیریفیکیشن یہ ہے کہ جو رزق انسان کے پاس ہے، جو جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی منی ہے، جتنا بھی آپ کے پاس جولری ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کپڑے ہیں، جیسے جس بھی فارم میں آپ کے پاس رزق موجود ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ایون ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، ہمارا ٹائم بھی اللہ کا ہے. ہمارا سب سے پہلا حق ہر چیز پر کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. سو کون ہوتے ہیں متقی لوگ؟ جو سب سے پہلے یہ کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، دوسرا نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا اب تو مہینہ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کے مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. سو اب تو رمضان بہت جلدی سے آ رہا ہے، 2 یا 3 دن میں بھی رہ گئے ہیں. سو ہمیں بھی پریپریشن کر کے رکھنی ہے. ہم لسٹ بنا لیں، یا جیسے بھی آپ لوگوں کو کمفرٹیبل ہو، کنوینئنٹ ہو، دینے کی چیزوں میں. اور دینے کی چیزوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کر رہے ہیں. سو ہمیں اس کا کرائٹیریا بھی سیٹ کریں. بیسٹ چیز جو ہے دوسروں کو دینے میں خیال رکھیں کہ بیسٹ چیز دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص جب تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دوسروں کو کیا دیتے ہیں اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اگر ہمیں اپنے لیے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، جو ہمیں دینے کے لیے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے میٹس کو دیں یا کسی کو دیں جس کو جس کی ہم کوئی حیثیت ہی نہ سمجھتے ہوں، جو لوور کلاس لوگ ہوں یا لیبر کلاس لوگ ہوں، انسان کی نظر میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا رتبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. بٹ جنہیں عام انسان جو ہے لیبر کلاس، لوور کلاس اگر سمجھتا ہے تو ان کو ہم دیتے ہوئے دھیان رکھیں کہ ہم وہی چیز دیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ دی ہوئی چیز صدقہ جو ہے اس شخص کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دے رہے ہیں. خراب چیزیں، سڑی گلی، بیکار، ہمارے جو کام کی نہیں رہتی ہیں وہ ہم اٹھا کر دے دیتا ہے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کر دیا. فار انسٹنس آپ دیکھیے گا کہ اگر میں آپ کو کوئی پیسے دوں یا آپ مجھے پیسے دیں اور اس کے بعد آپ اس میں سے مجھے خرچ کرنے کو کہیں، تو میرا کوئی
میرا اپسیٹ ہونا بنتا ہی نہیں ہے، یا میرا کنجوسی کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پیسے ہی آپ کے ہیں، اگر آپ جہاں خرچ کرنے کو کہہ رہی ہیں میں کر دوں، مجھ پہ لازم ہے کہ میں کر دوں، رائٹ. تو ہم اس طرح سوچیں اپنے آپ کو، اپنے کنوینئنٹ، اپنے ہمیں جو سمجھ میں آئے کم سے کم ہم وہ اگزامپل لے کر سوچیں کہ رزق تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اگر ہم اسی کی راہ میں خرچ کریں تو ہم نے اپنا کیا دیا ہے، ہمیں اپنا تو کچھ دینا بھی نہیں ہے ویسے بھی. اور سب سے پہلا مطالبہ ایمان کا کیا ہی جا چکا ہے. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرے. تو جب تک ہم ایسی کرائٹیریا نہیں سیٹ کر لیں گے لوگوں کو دینے کا جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ایمان، ہم اگر خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کو پروف بھی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پروف کرنا ہے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عزم کرتے ہیں کہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے. سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز بھی بڑھا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی بات آئے گی تو وہ والی آیت بھی کوٹ کر کے پراپر بتائیں گے. سو یہ اللہ تعالیٰ، اور دیتے ہوئے دھیان رکھیے کہ جب آپ بینک میں اپنی منی ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی چرا لے گا یا کم ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے. وہ ہم جب ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں مل جائے گی، ہم لے لیں گے. تو جو صدقہ ہوتا ہے، جو دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ، تو وہ بھی اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہی ہوتی ہیں. ہمیں سب سے ہائی ٹائم میں وہ مل جائیں گی جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا ہمیں وہ کام آئے گا. تو اس وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، کیونکہ مومن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے، اور جس چیز کا ایمان ہوتا ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے فائنل ٹرمز ہوں گے، اور اس کا جو ہے اگر آپ نے پڑھائی نہیں کری تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو کیا آپ تیاری نہیں کرتے؟ یا اپنے بچوں کو آپ پش نہیں کرتے کہ وہ تیاری کر لیں؟ آف کورس کرتے ہیں. تو ویری انڈرسٹوڈ بات ہے. تو ہمارا جب ایمان ہے کہ آخرت قائم ہوگی، میزان قائم ہوگا، تو پھر ہمیں کیا چیز روکے ہوئے ہے کہ ہم صدقہ نہ کریں، جبکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے ڈپازٹ ہو رہا ہے وہاں پر، اور دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور اسی کو دینا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے یہ 3 کوالٹیز پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. دین ہم موو کرتے ہیں آیت نمبر 4 آف البقرہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اگین آخرت پہ یقین کی بات آ گئی. سو ہم موو آن کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، آپ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. کیوں بات کہی گئی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ بیکاز جب ہمیں پتہ، اگر کوئی آخرت پر یقین ہی نہیں رکھے گا تو اس کو کیا ڈر ہوگا اچھائی یا برائی، اچھائی کا کیا فائدہ ہوگا اور برائی کا کیا اس کو ڈر ہوگا، جب اس کو یہی نہیں پتا کہ میزان قائم ہوگا، جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، اس کا مجھے حساب دینا ہے. تو اس کا پاس تو کوئی رزلٹ والا ڈے ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے آخرت پہ یقین رکھنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے، رائٹ. تو آخرت پہ یقین رکھنا ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف کا بدلہ جو ہے ہمیں آخرت میں مل جائے گا. ورنہ ہم انسان کیا کرے گا اور کہاں جائے گا؟ اس کو تکلیف جب تک نصیب میں ہے وہ دور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہو جاتا تکلیف دور نہیں ہوگی، اور اس کو کوئی ریوارڈ کا امید بھی نہ ہو اگر آخرت پہ یقین نہ ہو تو انسان کتنا بے بس ہو جائے گا. اور اسی طرح انسان خود کو گناہوں سے روک بھی نہیں سکتا اگر آخرت پہ یقین نہ ہو. جب اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ مجھے اس چیز کا جواب دینا ہے، مجھے اس گناہ کی سزا ملے گی، اللہ حساب لے گا، دن قائم ہوگا وہ قیامت کا، تو پھر اس کو ڈر بھی ہوگا کہ میں یہ نہ کروں، رائٹ. تو اس لیے آخرت کا یقین بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے جو ہے کہ اور وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. یہ متقین کی ایک 4th کیٹیگری ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی متقین کی ایک کیٹیگری ہے، اور اس پر ایمان لانا مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں. جو انسان اللہ کو مانتا ہے، ان سین پر بلیو کر چکا ہے، اس کے لیے ایمان لانا بالکل مشکل نہیں ہے. اور اگین سیم مطالبہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ 5th جو ہے کریکٹرسٹکس آف متقین ہے.
رائٹ. اور اس سب کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ جس کے لیے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ہم سکسیس کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، ہمیں سکسیس چاہیے. سکسیس کے لیے ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں، سکسیس کے لیے ہم دن اور رات کام کر رہے ہوتے ہیں، سکسیس کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے اپنا سر مار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں نہیں ملتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو پھر سکسیس کے اللہ تعالیٰ نے کیا فارمولا بتایا؟ نیکسٹ آیت نمبر 5 آف البقرہ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. شروع میں کیا کہا تھا؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور پھر کیریکٹرسٹکس بتائیں، اور اس کے بعد بات کو یہاں پہ اس موضوع کو کمپلیٹ کیسے کیا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں، یہی کیریکٹرسٹکس والے ہیں، جن کے پاس یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور کون، اور کیا فائدہ ہے ان کا؟ ایک تو رب کی طرف سے ہدایت، یہ بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ ہے. دوسرا کیا؟ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاح از پراسپیرٹی. فلاح کیا ہے؟ کامیابی ہے. فلاح از سکسیس، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دا الٹیمیٹ سکسیس. رائٹ. اور ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ آلموسٹ نیئر دا لاسٹ آیاز، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مینشن ان دا قرآن، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. فاز مطلب کامیاب. ٹھیک. تو اگین یہ فلاح کیا ہے؟ سکسیس کیا ہے؟ واٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس؟ جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا. جب تک ہمیں وہ نہیں مل جاتی، جب تک ہم جو ہے ان دا پروسیس ہیں، جب تک ہم جرنی میں ہیں. اور اس جرنی کی پریپریشن کیا ہے؟ جب تک ہم میں سانس باقی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمیں موت کے فرشتے نظر نہیں آ جاتے، تب تک ہماری جرنی جاری ہے. اللہ بہت قدردان ہے، اللہ شاکر ہے، اللہ شکور ہے. ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائیں گے. اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی شرط جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے. ہماری نیت میں اخلاص ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس شخص نے جس اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ جو ہے حفاظ ہو، انہیں کہہ دیں گے تم نے جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس کا بدلہ انہی سے لے لو. کین یو امیجن who have been sacrifices life اینڈ اس کی نیت اللہ کے لیے نہ ہو، اس کی جان بھی گئی اور وہ دوبارہ جو ہے اس کو اللہ سے توبہ بھی نہیں کر سکتا، توبہ کا چانس بھی گیا اور آخرت میں کچھ ملے گا بھی نہیں، کیونکہ کوئی اور تو کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لے لو. تو وہ تو سبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کوئی کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اس وقت تو سبھی کو اپنی نیکیاں کم پڑتی دکھ رہی ہوں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر کام میں نیت میں اخلاص رکھنا ہے. نیت میں اخلاص رکھنا ہے بیفور ڈوئنگ دا عمل، ڈیورنگ دا عمل اینڈ آفٹر دا عمل. ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری جو ہے نیت ڈیویٹ تو نہیں ہو رہی، کسی اور کی طرف تو نہیں ہو رہی، تعریف کی طرف تو نہیں ہو رہی، یا کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہو رہی. تو جو بھی ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں، ہر انسان کو اپنی پرابلم خود پتہ ہوتی ہے کہ میں شاید تعریف سن کے جو ہے بہت خوش ہو جاتی ہوں، بہت اکڑ جاتی ہوں، میرے کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر جو ہے مجھے جو ہے لوگوں میں نمایاں ہونے کا شوق ہے، سینٹر آف اٹریکشن بننے کا شوق ہے. یہ اپنی جو یہ ساری جو ہے دل کی بیماریاں ہیں، یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے. ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں باتیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم دور نہ کر سکیں، اسے دور کیا جا سکتا ہے. بس ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم فوکس کر لیں. ہمیں نیت اخلاص رکھنا ہے، نیت میں اخلاص رکھنا ہے، صرف اور صرف کام اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جب ہم اس چیز کو فوکس کریں گے، اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جیسے ہمیں دوسرے وسوسے آئیں گے، جیسے ہماری نیت ڈیویٹ ہونے لگے گی، سمجھے ایک الارم بج جائے گا. جو ہم نے فوکس سیٹ کر رکھا اس کا الارم بج جائے گا کہ ہماری نیت ڈیویٹ ہو رہی ہے. بٹ اس کے لیے ہمیں 24/7 محنت کرنی ہے، بیکاز وی آر 24/7 مسلم. وی آر ناٹ ٹیمپریری مسلم اینڈ وی آر آلسو ناٹ دا رمضان مسلم اونلی. وی آر دا 24/7 مسلم، اور ہمیں ہمیشہ 24/7 ہی جو ہے مسلم بن کر رہنا ہے. اسی کے کرائیٹیریاز پر ہمیں ورک کرنا ہے، انہی میں فٹ آنا ہے، اور ہمیں متقین کی صفات کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا ٹو فائنڈ دا فلاح، ٹو اچیو دا سکسیس، ٹو اچیو دی فلاح، ٹو بی دا مفلحین.
رائٹ. سو یہ ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور خواب بھی ہوتا ہے اور تمنا بھی ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں. تو اس کے لیے زیادہ مطالبات نہیں ہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں مطالبات بھی یہ 5 ہی ہیں انفیکٹ. ایمان بالغیب، آئی ایم ریپیٹنگ اینڈ ریوائزنگ، ایمان بالغیب، اقامہ صلاۃ، رائٹ، اسٹیبلشمنٹ آف دا صلاح، اینڈ دا تھرڈ ون واز دی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فورتھ ون از دی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا اس پر ایمان لانا، یعنی قرآن پر ایمان، حدیثوں پر ایمان، رائٹ. اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھنا. صرف یہ 5 مطالبات ہیں اور کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ وہ شخص جو یہ 5 جس کے اندر یہ 5 کیریکٹرسٹکس ہوں گی، جو اس کرائیٹیریا کو فلفل کرے گا، ٹھیک، وہ کیا ہوگا، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوگا، وہ مفلحین میں سے ہوگا. سو انشاءاللہ تعالی ہم سب عزم کرتے ہیں کہ ہم ان کیریکٹرسٹکس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے ان کو اڈیپٹ کرنے میں، کیونکہ الٹیمیٹ جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملنی ہے، اور ہدایت مانگنے سے مل جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائے گی. جو شخص ہدایت کا حریص ہوگا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے اسے ہدایت، آف کورس دیں گے، بس ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اسٹیبلش کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں فوکس بھی عطا فرما دے. ہم ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو ہمیں بہت چھوٹا سا جو ہے ہمارا یہ جو کرائٹیریا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اگین ریمائنڈر، رمضان از اپروچنگ اس ویری سون. سو ہم یہ گول بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ 5 کیریکٹرسٹکس جو ہیں اپنے اندر لانی ہے. اینڈ 30 days آر مور دین انف ٹو اڈیپٹ سم کیریکٹرسٹکس، اڈیپٹ سم ہیبٹس. اینڈ رمضان از دا best time to make the habit or break the habit. رمضان is best because اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حلال سے بھی روک دیا. سو حرام سے رکنا تو ویری ایزی، کوائٹ ایزی. ہم ٹرائی کریں گے تو ہو جائے گا، دعائیں مانگیں تو ہو جائے گا. ویسے بھی روزے دار کی دعا تو جب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب دعائیں بھی مانگیں گے اور سب کے لیے، تمام امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ. اور اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کو، بچوں کو دعاؤں میں خوب یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت بہت آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں کا بہت اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا صبر عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسیسٹرز کے لیے اور ہماری جنریشنز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. چلیے یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.